کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ مسجد میں داخلے کے بعد اعتکاف کی نیت کریں گے، نویت سنت الاعتکاف، ماشاء اللہ عز و جل۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ تمام بچے اپنی کتابیں اور کاپیاں جلدی جلدی اپنے بستے میں رکھ لیں۔ کل جو آپ کو سبق دیا تھا یاد ہے؟ الحمدللہ۔ جی کاشف بھائی، آپ یہ بتائیے دنیا کی افضل ترین مسجد کون سی ہے؟ جی استاد صاحب، سب مسجدوں سے افضل مسجد مسجد حرام شریف ہے، اور اس کے بعد؟ مسجد حرام شریف کے بعد مسجد نبوی، پھر مسجد قدس، پھر مسجد قباء، پھر اور جامع مسجدیں، پھر مسجد معلیٰ، پھر مسجد شعرا۔ ماشاء اللہ، لگتا ہے خوب تیاری کی ہے۔ تشریف رکھیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کون بتائے گا؟ عبید رضا۔ لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد صاحب جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے سب سے پہلے مسجد میں سیدھا قدم رکھیں، پھر الٹا، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھ لیں۔ اور مسجد میں داخل ہونے کی یہ دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ اور اعتکاف کی نیت اس طرح کریں، نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ اس سے آگے کون بتائے گا؟ اب اس کے آگے زاہد بھائی بتائیں گے۔ استاد صاحب میں کل نہیں آیا تھا۔ آپ کی درخواست تو مل گئی تھی، لیکن سبق تو پھر بھی یاد کرنا چاہیے تھا۔ چلیں جتنا یاد ہے اتنا ہی بتا دیں۔ مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت سیدھا قدم بڑھایا جائے، حتیٰ کہ اگر صف بچھی ہو اس پر بھی پہلے سیدھا قدم رکھو، اور جب وہاں سے ہٹو تو سیدھا قدم فرش مسجد پر رکھو۔ یا خطیب جب ممبر پر جانے کا ارادہ کرے تو پہلے سیدھا قدم رکھے، اور جب اترے تو سیدھا قدم اتارے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آپ میں سے جب بھی کوئی چھٹی کرے اس روز ملنے والے کام کے بارے میں اپنے کسی کلاس فیلو سے معلومات کر لے۔ تشریف رکھیے۔ اب کون بتائے گا؟ آپ یہ بتائیے مسجد میں سوال کرنا کیسا؟ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے، اور اس سائل کو دینا بھی منع ہے۔ مباح باتیں بھی مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں، نہ آواز بلند کرنا جائز۔ جی کاشف بھائی۔ استاد صاحب ابھی سلیم بھائی نے بتایا کہ مباح باتیں بھی مسجد میں کرنے کی اجازت نہیں۔ جی سلیم بھائی، آپ بتائیے مباح کسے کہتے ہیں؟ استاد صاحب مباح کا مطلب ہے یعنی وہ کام جنہیں کرنے پر نہ کوئی ثواب ہے اور نہ گناہ، اس کو مباح کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ کیا کچی پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں جا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ کون بتائے گا؟ بلال بھائی بتائیں گے۔ لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں کچا لہسن کھانا یا پیاز کھانا یا کھا کر جانا جائز نہیں جب تک بو باقی ہو، کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بدبودار درخت سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کہ اس چیز سے ملائکہ کو ایذا ہوتی ہے جس سے آدمی کو ہوتی ہے۔ یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جس میں بدبو ہو، مثلاً جیسے مولی، کچا گوشت وغیرہ، اور اسی طرح مٹی کا تیل، بودیا سلائی جس کے رگڑنے میں بدبو اڑتی ہے، جس کو گندہ دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری کا عرض لاحق ہو، یا کوئی بدبودار زخم ہو، یا کوئی بدبودار دعا لگائی ہو، جب تک بو منقطع نہ ہو تو اس کو مسجد میں آنے کی ممانعت ہے۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ واقعی ہمیں مسجد کے آداب کا بہت خیال رکھنا چاہیے، جبکہ فی زمانہ اس کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی بے احتیاطیاں کرتے ہیں جو ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جماعت کے ساتھ ملنے کی غرض سے جلدی جلدی وضو کر کے چلتے چلتے آستینے نیچے کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران چہرے، داڑھی اور بازوؤں سے مسلسل پانی کے قطرے مسجد کے فرش یا چٹائی پر گرتے رہتے ہیں۔ آپ سب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے، انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ ایک اور بات جس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں، وہ کون سے استاد صاحب؟ وہ یہ کہ فرش مسجد پر کوئی شے پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھ دی جائے۔ مسجد کی ٹوپی استعمال کے بعد یا لکڑی، چھتری وغیرہ رکھتے وقت دور سے چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ غرض مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تمام طلبہ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہر حال میں مسجد کا احترام کریں گے، انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد کی دعا کون سنائے گا؟ جیسے نکلنے کی جی آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ جی عبید رضا۔ استاد صاحب ان کی آواز نہیں آ رہی۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ استاد صاحب ابھی سرین بھائی نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ مسجد میں مباح باتیں بھی نہیں کر سکتے، کیا تھوڑی بہت بات بھی نہیں کر سکتے؟ کاشف بھائی، مسجدوں میں دنیا کی بات چیت کرنا اور شور مچانا منع ہے، اور اس گناہ سے بچنا لازم ہے۔ حدیثوں میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں لوگ کریں گے، تو تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کہ ان کو خدا عز و جل سے کچھ کام نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں دنیاوی بات چیت نیکیوں کو اس طرح کھا ڈالتی ہے جس طرح چوپائے گھاس کو کھا ڈالتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو مساجد کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا
سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔